رائل نیپال ایئر لائنس کے جہاز نے کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر ٹھیک 4 بجے رن وے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میں کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس وقت میں حقیقتاً ڈرا ہوا تھا۔ خوف کی لہریں میرے جسم کے آر پار ہو رہی تھیں۔ میری نظریں ایئرپورٹ بلڈنگ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لگی ہوئی تھیں۔ ہر لمحے یہی خیال گزرتا کہ اب پولیس کی جیپ نمودار ہوگی، پائلٹ جہاز کو ٹیکسی وے پر ہی روک لے گا اور پولیس مجھے گرفتار کر کے لے جائے گی۔ اگرچہ ایسے مرحلے پہلے بھی کئی بار مجھ پر گزر چکے تھے، لیکن 3.5 سال تک مسلسل زندگی اور موت کا کھیل کھیلنے کے بعد میں اب ذہنی طور پر ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، اور اب تو بات یہاں تک آن پہنچی تھی کہ ایک طرف آزادی، اپنا وطن، اپنا گھر اور گھر والے، اور دوسری طرف 3rd ڈگری ٹارچر کے ساتھ اذیت ناک موت، اور ان دونوں کے بیچ محض چند منٹوں کا فرق تھا، محض چند منٹوں کا۔ قسمت نے زندگی کی بازی کھیلتے ہوئے مجھے ہمیشہ 3 اکے دیے، لیکن ہر بار تو 3 اکے نہیں ملتے۔ اب تو یہ آخری داؤ تھا، اگر بازی الٹی پڑ گئی تو۔ خوف کی لہر نے مجھے ایک جھٹکا دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سب کچھ اس قادر مطلق پر چھوڑ دیا جس کی طاقت اور قدرت کی کوئی حد نہیں۔ انسان اس کے سوا کر بھی کہہ سکتا ہے۔ انسانی جد و جہد کی ایک حد ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ رب ذوالجلال والاکرام کی رضا کا محتاج اور طلبگار ہوتا ہے۔ مجھ پر ایک غنودگی سی چھا گئی تھی۔ اچانک ایئر ہوسٹس کی مدھر آواز مجھے غنودگی سے باہر لے آئی۔ سیفٹی بیلٹس کھولنے کی اجازت مل گئی تھی۔ جہاز ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں کو نیچے چھوڑتا ہوا بلند ہو رہا تھا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ دائیں طرف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جہاز کے اکثر مسافر یہ چوٹی دیکھنے کے لیے جہاز کی اس جانب کی کھڑکیوں کی طرف آ چکے تھے، لیکن میرا ذہن ماضی کی طرف جا رہا تھا۔ 3.5 سال یعنی 1158 دن، اور ان 1158 دنوں میں بیتے ہوئے ان گنت واقعات اور ایک تیز رفتار فلم کی طرح میرے ذہن کے پردے سے گزر گئے۔ جلدی پہاڑ ختم ہو گئے۔ ایئر ہوسٹس نے بتایا کہ اب ہم بنگلہ دیش پر سے گزر رہے ہیں، اور دریائے کرنافلی کا ڈیلٹا ہمارے نیچے ہے۔ ڈیلٹا درجنوں پارٹوں میں تقسیم میلوں تک پھیلا ہوا تھا، اور شام کے ڈھلتے ہوئے سورج کی ترچھی شعاؤں نے دریائے کرنافلی کی درجنوں شاخوں میں ایک آگ سے لگا رکھی تھی۔ شاید ایسے ہی کسی منظر کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمن کو مشرقی پاکستان علیحدہ کر کے بنگلہ دیش بنانے کے لیے ہمار دیش، تمہار دیش، سنار دیش کہنا پڑا، لیکن یہ تو محض عکس تھا، فریب نظر تھا، جسے سچ سمجھ کر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کو دولخت کر دیا گیا۔ اس وقت بنگلہ دیش بنے کئی سال بیت چکے تھے، لیکن مشرقی پاکستان کے لیے لفظ بنگلہ دیش میرے دماغ میں کہیں فٹ نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی یہی حال ہے کہ چاہے کتنوں کو برا لگے، میں اس خطہ زمین کو سابق مشرقی پاکستان ہی کہتا ہوں۔ جیسے دوری اور جدائی سے خون کے رشتے نہیں ٹوٹتے، ویسے ہی اس خطہ زمین کو سابق مشرقی پاکستان کہنے سے اپنائیت کا ایک اندیکھا رشتہ محسوس ہوتا ہے۔ اپنا تھا، پھر سابق ہو گیا۔ رشتہ قائم رہے تو سابق پھر اپنا ہو سکتا ہے، انشاءاللہ۔ بینکاک تک کا سفر 6 گھنٹے کا تھا۔ ذہن نے ماضی میں چھلانگ لگائی، اور جہاں آن کے رکا وہ 16 دسمبر 1971 کا منحوس دن تھا۔ میں تربیلا ڈیم بنانے والی کمپنی TJV تربیلا جوائنٹ وینچر میں اسسٹنٹ پبلک ریلیشنز آفیسر تھا۔ معقول تنخواہ تھی، کمپنی نے بہت سی سہولتیں دے رکھی تھیں، اور زندگی نہایت سکون سے گزر رہی تھی۔ بھارت سے ہماری جنگ جاری تھی۔ ذرائع ابلاغ کامیابی کے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، کبھی چینی امداد اور کبھی چھٹے امریکی بحری بیڑے کی عنقریب آمد کے مزدے سنائے جا رہے تھے۔ UN میں ہزاروں سال تک جاری رکھنے کے دعوے کیے جا رہے تھے۔ UN میں ہزاروں سال تک جنگ جاری رکھنے کے دعوے کیے جا رہے تھے۔ جنگ بند کرنے کے لیے پولینڈ کی قرارداد، جسے عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی، ہمارے وفد کے سربراہ نے پھاڑ دی تھی۔ یہ محسوس کرایا جا رہا تھا کہ چند دنوں میں بھارت گھٹنے ٹیک دے گا، اور جنگ بندی کے عوض مقبوضہ کشمیر تشتری میں رکھ کر ہمیں پیش کر دیا جائے گا۔ جنرل نیازی ان دنوں مشرقی کمان کے سربراہ تھے۔ ان کے اس دعوے کی بڑی تشہیر کی گئی کہ بھارتی افواج کو واپس ان کی سرحدوں میں دھکیل دیا گیا ہے، اور بھارتی ٹینک میری لاش پر سے گزر کر ڈھاکہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ ان خوشکن دعووں سے بہلائے گئے دل پر BBC کی یہ خبر بجلی بن کر گری کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی افواج ہتھیار ڈالنے کا
معاہدہ کر چکی ہے، اور جنرل نیازی نے اس رسم کی ادائیگی کے لیے اپنے پرانے ساتھی بھارتی جنرل اروڑا کو دعوت دی ہے۔ یقین جانیے کہ پہلے اس خبر کو تو سچ ماننے پر دل ٹکا ہی نہیں کہ مسلمان ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈالیں گے۔ محمد بن قاسم کا چند ہزار جوانوں کے ساتھ راجہ داہر کو شکست دینا، محمود غزنوی کے 17 حملے جن میں سواروں کی تعداد کبھی بھی 10,000 سے زیادہ نہ تھی، ہندوستان بھر کے راجاؤں کی لاکھوں کی افواج کو ہر بار شکست دینا اور سومناتھ تک جا پہنچنا، اور بے شمار زر و جواہر کو ٹھکرا کر سومناتھ کے بت کو پاش پاش کر کے تاریخ میں خود کو بت فروش کے بجائے بت شکن کہلانا، ہندوؤں کی سب سے بہادر ذات راجپوتوں کی سب سے اعلیٰ نسل سورج ہنسی کی جودھا بھائی سے شہنشاہ اکبر کا شادی کرنا، جبکہ ہندوؤں کے دھرم کے مطابق ان پر مسلمان کا سایہ پڑنے سے بھی وہ ناپاک یعنی بھرشٹ ہو جاتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کا راجہ جے چند کو 4 مرتبہ شکست دینا اور ہر بار اس سے اپنے پاؤں دھلوا کے اسے چھوڑ دینا، وہ قوم جو مدینہ کی گلیوں سے نکل کر ایک طرف افریقہ کو فتح کر کے یورپ میں اسپین اور البانیہ تک جا پہنچی اور دوسری طرف ایران، افغانستان، ہندوستان، مشرقی روس کی ریاستوں کو فتح کر کے ملائیشیا اور انڈونیشیا تک اپنی حکمرانی کے جھنڈے گاڑے، وہ قوم جس میں حضرت خالد بن ولید، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور ٹیپو سلطان جیسے دلیر جرنیل پیدا ہوئے، جن کا نام سنتے ہی غیر مسلم حکمران خوف سے کانپنے لگ جاتے تھے۔ اس قوم کی سب سے بڑی سلطنت میں مسلمان افواج کی سب سے بڑی تعداد اس قوم کے سامنے ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہوئی، جس پر ہزاروں سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی تھی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں 1400 برس کی کامیابی کے تسلسل میں یکلخت یہ ناکامی، اور اتنی بڑی ناکامی جس نے پاکستان کو دولخت کر دیا، یہ ناکامی بلا جواز نہ تھی، اور اس وجہ ہمیشہ کی طرح غداروں کا کردار تھا۔ جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگ دین، ننگ ملت، ننگ وطن۔ مسلمان کو جب بھی ہضمیت کا سامنا ہوا، اس کی وجہ محض اور محض غداروں کا کردار تھا، اور 1971 میں تو مشرقی پاکستان کے بھولے بھالے عوام کو غدار لیڈروں نے کچھ ایسا بہکا دیا تھا کہ وہ مغربی پاکستانیوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگے، اور پھر سب کچھ لٹ جانے کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو انہیں غدار لیڈروں کا جو حشر کیا گیا وہ سب جانتے ہیں۔ اصل موضوع سے میں کافی دور آ گیا ہوں، لیکن اپنی داستان لکھنے کا میرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو بتاؤں کہ مذہب سے دوری ہمیں کہاں لے آئی ہے، ہم بھٹکتے ہوئے کہیں اتنی دور نہ نکل جائیں کہ واپسی ممکن نہ ہو۔ آپس میں دست و گریباں ہونے کے بجائے ہمیں ان طاغوتی طاقتوں کی گرفت سے نہ صرف نکلنا ہے بلکہ انہیں نیست و نابود بھی کرنا ہے، اور اسی میں ہماری بقا ہے۔ غیر مسلم قوتیں اپنے ہر حربے سے ہمیں اسلام سے دور لے جا رہی ہیں۔ جس طرح اسپین، جہاں مسلمانوں نے 800 برس حکمرانی کی، وہاں آج ایک بھی اسپینی مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح غیر مسلم قوتیں چاہتی ہیں کہ دنیا بھر سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے، یا پھر وہ صرف نام کے ہی مسلمان رہ جائیں۔ نام کے بھی کہاں وقار سے وکی، جمیل سے جمی، عقیل سے اکی بن جائیں۔ صرف ایک واقعے کی مختصر سی تشریح کے بعد اصل موضوع پر آ رہا ہوں۔ خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، جن میں 2 بڑے بت لات اور منات تھے۔ یہ دوسرے بتوں کے سردار سمجھے جاتے تھے۔ بت پرستی ہند سے نکل کر حجاز اور مکہ تک جا پہنچی تھی۔ 100 کے عدد کو فارسی میں 100، عربی میں میت اور انگریزی میں 100 کہتے ہیں۔ 100 سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ ایک منات نامی بت خانہ کعبہ میں تھا۔ اس سے 100 گنا طاقتور ہندوؤں کے مطابق 100 منات تھا۔ 100 منات کا بت مندر کے ایک خاص کمرے میں ہوا میں معلق تھا، اور اس کمرے کا فرش، چھت اور دیواریں مقناطیسی لوہے کی بنی ہوئی تھی، اور سومناتھ کے بت کو اس طرح معلق کیا گیا تھا کہ چھت اور فرش کی مقناطیسی کشش سے وہ ہوا میں بغیر کسی سہارے کے نظر آئے۔ اسی وجہ سے اسے بتوں کا سردار کہا جاتا تھا۔ ہندو مت جو طاقت کو اپنا دھرم سمجھتا ہے، سومناتھ ان کا خدا تھا۔
اور اس کا 100واں حصہ خانہ کعبہ میں منات نام سے تھا محمود غزنوی نے جو گناہ کیے تھے سومنات کو توڑ کر اس نے ان گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ محمود غزنوی واپسی پر اپنے ہمراہ سومنات کا دروازہ لے گیا تھا جو کابل کے عجائب گھر میں 1948 تک موجود تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نہرو کی خواہش پر کابل کے اس وقت کے بادشاہ ظاہر شاہ نے وہ دروازہ بھارت کو واپس کر دیا اور اس دروازے کو لگا کر بھارت نے سومنات مندر کی تعمیر شروع کی، جس کی بہت تشہیر کی گئی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید نے بھی ایک پریس کانفرنس میں پاکستانی قوم سے اپیل کی کہ جس تاریخ کو سومنات کی تعمیر نو شروع ہوئی، اس روز پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام محمود رکھا جائے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اب آتا ہوں اپنی داستان کی طرف۔ دنیا بھر میں صرف مسلمانوں کو مارشل ریس یعنی جنگجو قوم کہا جاتا ہے۔ اسی مارشل ریس کی سب سے بڑی سلطنت کے دولخت ہونے اور دنیا بھر میں مسلمان فوجیوں کی سب سے بڑی تعداد کے ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈالنے کا واقعہ کوئی معمولی صدمہ نہ تھا۔ اس صدمے کا اتنا اثر ہوا کہ میں حالت جنوں میں انتہائی تیز رفتاری سے اپنی گاڑی میں بغیر کسی منزل کے تربیلا سے نکل گیا۔ جب ذرا حواس سنبھلے تو میں جہلم سے بھی آگے جا چکا تھا۔ اس وقت میری ایک خواہش تھی کہ میری گاڑی ٹکرا جائے اور میں مر جاؤں۔ حواس ذرا سنبھلے تو سوچا کہ مایوسی گناہ ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنی جان بلا مقصد ضائع کروں، کیوں نہ اسے ملک و ملت کے مفاد پر نشاور کروں۔ کمپنی کے جنرل مینیجر اور میں چونکہ ایک ہی دفتر میں بیٹھتے تھے، اس لیے دن میں کئی بار اس سے ملنے کا موقع ملتا تھا۔ غالباً 20 یا 21 دسمبر کو وہ میرے کمرے میں آیا اور کہا کہ میں تمہیں لڑکے کے پیدا ہونے کی مبارکباد دوں یا پاکستان کے دولخت ہونے اور شکست کھانے کا افسوس کروں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ قوموں کی تاریخ میں اتار چڑھاؤ میں 34 برس کا عرصہ کوئی حقیقت یا فیصلہ کن اثر نہیں رکھتا۔ 6 برس قبل اسی بھارت کو ہم نے ایسی شکست دی کہ دوران جنگ اس کے نمائندے نے اقوام متحدہ میں کہا تھا کہ ہم ابھی اور اسی وقت جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بندی کے فوراً بعد معاہدہ تاشقند پر دستخط ہونے کے بعد بھارتی وزیر اعظم اپنی مکمل شکست سے بچنے کی خوشی برداشت نہ کرتے ہوئے وہیں مر گیا۔ 65 کی جنگ میں پاکستانی سرحد سے 240 میل دور بھارتی حکومت نے اپنا دارالحکومت دہلی سے الہ آباد منتقل کر دیا۔ بغیر اعلان جنگ کے حملہ کرنے والے بھارتی بارڈر سے صرف 14 میل کے فاصلے پر لاہور اور 8 میل کے فاصلے پر سیالکوٹ جیسے اہم شہروں تک بھی نہ پہنچ سکے، جبکہ اس وقت کے کمانڈر ان چیف نے اعلان کیا تھا کہ 6 ستمبر 1965 جس کی صبح 4 بجے بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا کہ سپہر کو لاہور جم خانہ میں چھوٹا پیک پیوں گا۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں چھم میں جوڑیاں کی چھاونی پر ہمارا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ قصور سیکٹر میں بھارتی سرحد میں 11 میل اندر ہم نے ان کے خاصے بڑے شہر کھیم کرن، اس شہر میں 4 سینما تھے، پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہم نے بھارتی ایئر فورس کے 300 سے زیادہ جہازوں کو ہوائی جنگ میں یا ہوائی اڈوں پر کھڑے کھڑے ہی تباہ کر دیا تھا۔ ہمارے ایک اکیلے ہوا باز محمود عالم نے سرگودا کے ہوائی اڈے پر حملہ کرنے والے 6 میگ 19 جہازوں کو 45 سیکنڈ میں میگ 19 سے کمتر جہاز F-86 سے تباہ کر دیا تھا۔ اس وقت ہماری ساری قوم ایک تھی، جیسے ہاتھ کی 4 انگلیاں اور انگوٹھا مل کر گھونسا بن جاتا ہے۔ ہم اس وقت الگ الگ نہیں تھے، بلکہ پوری قوم ایک گھونسا بن چکی تھی۔ بھارتی تو پاکستانی گھونسے سے ایسا ڈرتا ہے کہ شہید ملت لیاقت علی خان نے بھارت کو صرف گھونسا دکھایا ہی تھا کہ بھارت ڈر کر اپنی فوجوں کو بارڈر سے بہت پیچھے ہٹا کر لے گیا۔ لیکن افسوس اب ہماری قوم سیاسی لیڈروں کے بہکاوے میں آ کر تقسیم ہو گئی تھی، جس کا نتیجہ ہمیں اس شکست کی صورت میں ملا۔ میں نے جنرل مینیجر کو کہا تھا کہ تم مجھے بچے کی پیدائش کی مبارکباد دو، کیونکہ یہ بچہ ایک نئی شہر کی نوید لے کر آیا ہے۔ کہنے کو تو میں دل کو بہت ڈھارس دیتا تھا، لیکن قابو میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ بالآخر جنوری 72 کے دوسرے عشرے میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1 ماہ کا نوٹس پیریڈ پورا کر کے میں اپنی فیملی کو اپنے آبائی گاؤں میں چھوڑ کر راولپنڈی اور افواج پاکستان کے ایک انتہائی حساس ادارے میں جا کر خود کو کسی بھی قسم کے خطرناک کام کو کرنے کے لیے
رضاکارانہ طور پر پیش کر دیا۔ ادارے کے حکام پہلے تو حیران ہوئے کہ اس مایوسی کے دور میں ایک سویلین اس طرح خود کو بطور رضاکار پیش کر رہا ہے۔ قریب 20 روز میرے مختلف اقسام کے انٹرویو ہوتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنے ذرائع سے میرے پورے ماضی کو کھنگال ڈالا۔ جب وہ پورے طور پہ مطمئن ہو گئے تو انہوں نے مجھے درپیش آنے والی مشکلات، زندگی کے خطرے اور پکڑے جانے کی صورت میں انتہائی تشدد سے ڈرانا چاہا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس ادارے کے لیے کام کرنے کا میرا ارادہ اگر محض ایک وقتی جنون ہے تو میں واپس لوٹ جاؤں۔ لیکن میری ثابت قدمی سے جب انہوں نے دیکھا کہ میں وقتی جنون کا شکار نہیں بلکہ اپنے وطن کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو دل کی گہرائیوں سے تیار ہوں، تو پہلی ملاقات سے 1 ماہ کے اندر مجھے باقاعدہ طور پر ادارے میں شامل کر لیا گیا اور 1 ہفتے کے اندر میری تربیت شروع کر